حضرات تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس روحانی اور بابرکت محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ عالی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ جاسوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ عالی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ جاسوی، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بلند تر نعرہ تلوار دے کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حاضرین محفل، میں آپ کی خدمت عالیہ میں اولاً تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں سرکار وفا کی موقع مسرت پر کہ آپ نے ایک جشن ولادت معین کیا اور اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی ولایت کو وہاں تک پہنچنے کا موقع دیا۔ حضور والا، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، بظاہر وہ انحصار رکھتی ہے اس بات پر کہ زمین پر ان افراد کا ترجمہ کر دے جو دین اور اسلام سے محبت رکھتے ہوئے اس کا اجر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اسلام کے پاس ایک گروہ نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر ادا کریں۔ تو رسول اسلام نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ میرا خدا کہتا ہے کہ اگر تم دین رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو آل محمد سے قرابت اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ کے سامنے جو کھڑے تھے وہ کچھ دینے ہی آئے تھے۔ رسول اللہ کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی کچھ خدمت کر لیں، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی شکل تھی جس میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کو کچھ دے دیں۔ تو وہ شکل یہ تھی کہ کچھ لوگ حکومت دینا چاہتے تھے، کچھ لوگ دولت دینا چاہتے تھے، کچھ لوگ زر و جواہر سے نوازنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ غلام لے لیجئے، اس سے آپ کا اجر رسالت ادا ہو جائے۔ لیکن عزیزو، اگر یہ ساری چیزیں اس دن آئی تھیں اور رسول اللہ نے اس دن ان ساری چیزوں کو قبول نہیں کیا، تو آپ کو اور ہمیں دونوں کو اس بات پہ آمادہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے نظریے کے مطابق دولت، زر، جواہر یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم رسول اللہ کا نظریہ پہچان لیں کہ نظریہ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نظریہ نہیں پہچانا تو کیا اسلام، کیا مسلمان، کیا کلمہ، یہ ساری چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گی، اس لیے کہ بنیادی چیز یہ تھی کہ وہ احساس ذمہ داری جو آج ہمارے اندر پیدا ہے اتنے دن کے بعد، وہی احساس ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہوا تھا اتنے دن کے بعد کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کو اس کی نماز کا، دین کا، مذہب کا، شریعت کا اجر دے دیں۔ یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اجر دے دیں۔ نہ چاہنے والے تو ان سے بھی گرے ہوئے ہیں، جو کچھ نہیں چاہتے ہیں وہ تو ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم وہ چاہ رہے تھے کہ اجر دے دیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن حضور، سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ یہ کہتے کہ مجھے حکومت دے دیجئے، رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا ہو تو تمہیں چاہیے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ کے اس جملے کے فوراً بعد یہ بات تو طے ہو گئی کہ حکومت کا قد نیچے ہو گیا، محبت اہل بیت کا قد اوپر ہو گیا، دولت کا قد نیچے ہو گیا، محبت اہل بیت کا قد اوپر ہو گیا۔
نظریہ زر و جواہر کا قد نیچا ہو گیا، محبت اہل بیت کا قد اونچا ہو گیا. یا یوں کہہ لیجئے لفظ بدل کر کہ یہ چیزیں جب کل اہل بیت کی محبت کا مقابلہ نہ کر سکیں تو آج اہل بیت کی محبت کا مقابلہ کیا کریں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کل کی حکومتوں سے مقابلہ اہل بیت تھا، نہ آج کی حکومتوں سے مقابلہ اہل بیت تھا. اگر ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں تو آج کی اس محفل کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ رسول اسلام کے فرمان مقدس کے مطابق رسول اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ محبت کرو، بلکہ یہ کہا کہ مودت کرو. اگر میں عربی کو تھوڑا سا بھی جانتا ہوں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ مودت کیا ہے. مودت اصل میں نام ہے محبت سے آگے نکل جانے کا. میں آپ کا ترجمہ کر چکا ہوں، آج کی محفل کا ترجمہ کر چکا ہوں. محبت اصل میں مودت نام ہے محبت سے آگے نکل جانے کا. محبت کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ جس پہ انسان خود قربان ہو جائے وہ محبت ہے، اور جس پہ محبت کو قربان کر دے وہ مودت. اب آپ اس عالم اسلام کو اگر اجر رسالت کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں دیکھیے گا کہ جہاں جہاں بھی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے وہاں محبت کو اہل بیت پہ قربان کیا جا رہا ہے، خود کو اہل بیت پہ قربان نہیں کیا جا رہا، محبت کو اہل بیت پہ قربان کیا جا رہا ہے. مثلا جتنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان سب کو اہل بیت پہ قربان کر دینا ہی مودت ہے. میں اس کو چند لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، چند سلسلوں میں بیان کر سکتا ہوں، چند واقعات میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. میں آج کی محفل کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت کی یہ سجی ہوئی محفل محبت کا اعلان نہیں ہے، مودت کا اعلان ہے. اس لیے کہ محبت تو یہ ہے کہ گرمی میں انسان کسی اے سی میں یا کہیں سکون سے کسی پنکھے میں آرام کرے. متوجہ ہیں؟ کہیں آرام کرے، اسی کا نام اپنے آپ سے محبت ہے. لیکن اس گرمی کے ماحول میں خود کو وقت کے دھارے سے نکال کر کسی ایک ایسی جگہ پہنچا دینا جہاں کوئی ذرہ نوازی کرنے والا بھی نہ ہو، یہ محبت نہیں ہے، مودت ہے. توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا، یہ محبت نہیں ہے. جیسے جیسے شب گزرتی جائے گی شعراء حضرات کے کلام آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچتے رہیں گے، اشعار میں جان پیدا ہوتی رہے گی، مودت ذہنوں میں بیدار ہوتی رہے گی، محفل آہستہ آہستہ اندر گھستی رہے گی، اور عقائد کا رنگ جب دل کے عقیدوں پر غالب ہوگا تو آپ کے چہروں سے، آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دلوں سے، آپ کے دماغوں سے اس محبت کی چاشنی نظر آنے لگے گی، اس مودت کا رنگ نظر آنے لگے گا جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. میں بچے سے پوچھتا ہوں شب بیداری کے دن بھی اور محفل کے دن بھی کہ رات بھر وہ کون سی چیز ہے جو تجھے جگاتی ہے؟ تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے، مولانا اگر محبت ہوتی تو بستر پہ سو جاتی، مودت ہے تو محبت کو قربان کرنے کے لیے آیا. توجہ دیتے رہیے گا. نام ہی محفل اس شے کا ہے، نام ہی محبت اس شے کا ہے، نام ہی مودت اس شے کا ہے. بس چند لفظوں میں اسے میں یوں پہچانتا ہوں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اسے تبرک میں بانٹ کے مودت کا اعلان کرتا ہے. اسے تبرک میں بانٹ کے مودت کا اعلان کرتا ہے. انسان جسم سے محبت کرتا ہے، نیند سے محبت کرتا ہے، اسے شب بیداری میں قربان کر کے مودت کا اعلان کرتا ہے. آدمی جسم سے محبت کرتا ہے کہ زخم لگنے نہ پائے، لیکن زنجیر کا ماتم کر کے اعلان مودت کرتا ہے. اعلان مودت کرتا ہے کہ خود کو قربان کر دینا اعلان ہے. میں کہتا ہوں کہ محبت کا اس دنیا میں کیا ترجمہ ہے تو آپ مجھ سے بخوبی واقف ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ محبت کا ترجمہ یہ کریں گے کہ مولانا ایک آدمی کا صحیح و سالم زندہ و سلامت رہنا، اپنے بچوں کو صحیح حالات پر پالنا، اپنے بچوں کو یہ فکر کرنا کہ وہ ایک وقت بھوکے نہ رہ جائیں، یہ محبت ہے.
میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اعلان کریں گے کہ محبت کیا ہے، مودت کیا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اپنے بچوں کو بھوکا نہ رہنے دینا یہ اعلان محبت ہے، لیکن انہی بچوں کو عاشور کے دن فاقہ کرانا یہ اعلان مودت ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، یہ اعلان مودت ہے۔ اور اگر آپ اسی پہ جمے رہے تو میں ثابت کروں گا کہ مودت نام ہے اس شے کا جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، حیت کو بدل دیتی ہے، نظام کو بدل دیتی ہے، فکر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو بچا کر دین سے فرار کرنا یہ محبت ہے، لیکن زندگی کو لٹا کر دار پہ علی کی مدح کرنا یہ مودت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دار پہ بھی علی کی مدح کرنا یہ اعلان مودت ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم جس فرش محفل پر بیٹھتے ہیں ایک جامع مودت ہوتا ہے جو رات بھر ہمیں تلاش کرتا ہے، ایک حقیقی شے ہوتی ہے جو رات بھر ہمیں تلاش کرتی ہے، رات بھر ہمیں ڈھونڈتی ہے۔ چلیے اسی منزل کو آگے بڑھا لیجئے کہ مولانا مودت کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہا ہوں، محفلیں ہونا چاہیے تاکہ گھر سے نکلتے ہی پتا چلے کہ حیدر والا جا رہا ہے۔ بھئی اب سنتے رہیے گا، مجلسیں ہونا چاہیے تاکہ اندازہ ہوتا رہے کہ عزادار جا رہے ہیں۔ اگر آپ گھر سے نہ نکلے تو پتہ ہی نہ چل پائے گا کہ اس قوم کے شریف ترین لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس قوم کے شریف ترین لوگ کہاں رہتے ہیں۔ گھروں سے نکلنا ضروری ہے، گھروں سے نکلتے ہی اعلان ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے۔ میں تو ایک لفظ کہا کرتا ہوں اور وہ لفظ اس میں مجلس کے لیے اور اس محفل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ تو اتفاق وقت ہے کہ نہ خدا نے ہمیں گھر میں ٹھہرنے دیا نہ مولا نے ٹھہرنے دیا۔ خدا نے کہا صبح کی نماز پڑھنے محلے میں جاؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ تم ابھی زندہ ہو، اور مولا نے کہا تم عزاداری کرنے سڑک پہ آؤ تاکہ پتہ چلے یہ زندہ قوم کی عزاداری ہے، یہ مردہ قوم کی عزاداری نہیں ہے۔ اب آپ یہاں تک آ گئے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں سمٹنا موت ہے۔ جیسے قبر میں مردہ سمٹا ایسے ہی گھر میں آدمی سمٹا، لیکن جب گھر سے نکلا قومی موومنٹ بنا کر تب پتہ چلے گا کہ یہ زندہ قوم ہے۔ اسی لیے یزید کا شام نہ چھوڑنا بتاتا ہے کہ وہ مردہ ہے، حسین کا مدینہ چھوڑنا بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جب تک آپ اپنے کو اعلان مودت میں نہیں رکھیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی ساعتوں نے نصیب کی یاوری کی تھی جو آپ محبت کے دامن میں آ گئے، مودت کے دامن میں آ گئے۔ یہ تو نکلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصلی کون ہے، حقیقی کون ہے۔ اور عزیزوں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ تم زندوں کی بات کیا کرتے ہو کہ ہم زندہ ہو کر گھر سے نکلیں گے تب پتہ چلے گا کہ اہل مودت کسے کہتے ہیں۔ اتنے دن کے بعد 1300 سال کے بعد حجر بن عدی نے قبر سے نکل کے بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ قبر سے نکلنے کے بعد یہ کہا کہ مودت کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ کا ایک فرمان مقدس تھا جسے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا تھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت آل محمد پہ مر جائے وہ شہید ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا کہا؟ من ماتا، جو مر جائے، جبکہ اصولاً یہ کہنا چاہیے تھا من عاشا، جو زندہ رہے۔ یہ زندگی کو چھوڑ کے موت کا نام کیوں لے رہے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو جو رسول یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مرے نہیں بغیر محبت آل محمد کے، وہ یہ کیسے چاہے گا کہ کوئی زندگی گزارے بغیر محبت آل محمد کے؟ جو رسول یہ نہیں چاہتا کہ تم مرو تو آل محمد کی محبت لے کے مرو، تو میں یہ کیسے چاہوں گا کہ جیو تو آل محمد کی محبت کے بغیر جیو۔ اور میں ایک لفظ کہتا ہوں، موت ایک لفظ ہے،
موت ایک لفظ ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو دو طرف جاتی ہے، کچھ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، کچھ شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ موت کو صرف لفظ محبت نے شہادت میں بدلا۔ ہائے 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 ہائے، آج اس پر سے محفل سے عہد کر کے اٹھیے گا کہ آل محمد کی مودت کا صحیح فیض آپ اٹھائیں گے، اور اس کا نسخہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو محبت آل محمد موت کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ زندگی کو کتنا بدل سکتی ہے۔ موت کو چینج کر دیا۔ حالانکہ صحیح معنوں میں تو لوگوں نے محبت ہی کا ترجمہ نہیں کیا، ورنہ اگر محبت کا ترجمہ کر لیتے تو شاید ان کی دنیا نکھر جاتی۔ میں ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں، اتفاق وقت یہ ہے کہ محبت کرنے والوں کی تو بھیڑ ہے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر تو کوئی بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کر سکتا نا۔ ان کو اچھا کہے بغیر کسی آدمی کو اچھا کہہ دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کا آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا کیا ہے، لیکن میں اس وقت محبت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو سکتی ہے محبت آل محمد اور مودت آل محمد۔ اس کا ترجمہ صریحی یہ ہے کہ ایک لفظ رسول اللہ نے رکھا، من ماتا، جو مرے۔ یہ من کو آپ تھوڑا سا پہچان لیں تو کئی من کی بات ہو جائے گی، کئی من بن جائے گا یہ من، جب آپ من کو پہچان لیں۔ صاحب من کیا ہے؟ من کو آپ پہچانیے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اللہ کس سے قرض حسنا مانگ رہا تھا بھائی؟ میں نے جب عربی داں حضرات سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا من آتا ہے ان کے لیے جن کے پاس عقل شریف ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ صاحبان عقل۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون عقل مند ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون عقل مند ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کی طرف سے اس کی اجازت سے؟ اس کا مطلب من کا ترجمہ ہی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کون عقل مند ہے جو محبت پہ مرے گا؟ یہ من سمجھاتا ہے کہ عقل مند اس کے نیچے بیٹھا ہے، عقل مند اس کے نیچے بیٹھا ہے۔ آپ ترجمہ سنیے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کون عقل مند ہے جو علی سے محبت کرے گا؟ جس عقل مند کا میں مولا ہوں، اس عقل مند کے علی مولا ہیں۔ اگر عقل مند کو بیچ میں سے نکال دیجیے گا تو ولایت کا ترجمہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے ولایت علی نہیں اتری ہے۔ آج کے دور میں جو محبت علی کا اعلان کر رہا ہے، آپ اس کی عقل کا اعلان کر دیجیے، اس کی عقل کا اعلان کر دیجیے۔ عقل کا سودا ہی ہے علی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہاں اگر حضرت علی پہنچے تو پہلے شاید عقل انہیں دینا پڑے گی، بعد میں وہ آئیں گے۔ بے وقوفی کے استدلال کو علی نہیں کہتے، علی نام ہے خرد کا، عقل کا، شرافت کا۔ دیکھیے میں اپنے موضوع کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہوں، لیکن ایک آج جب باتیں ہو ہی رہی ہیں اور اسی موضوع پہ ہو رہی ہیں تو ایک بہت عمدہ بات بھی آپ کو بتاؤں۔ اس دنیا کے محبت کرنے والوں کی بھیڑ میں کہیں کہیں تو آپ بھی گم ہو جاتے ہو۔ اتنے جشن ہو رہے ہیں تو آپ پہچانوا ہی نہیں پاتے ہو کہ ہمارا جشن اصلی ہے کہ نقلی۔ اگر آپ ان ٹی وی اردو کو دیکھیں تو اس پہ جشن کی اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ وہاں اصلی جشن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہے کیا۔ بالکل ایسے ہی کہ جب عاشورہ آتا ہے اور محرم آتا ہے تو اتنی بھیڑ سڑکوں پہ بنام حسین آتی ہے کہ آپ کو یہ پہچاننا دشوار ہے کہ ان میں اصلی حسینی کون ہے۔ میں نے نقلی حسینی کی بات اس لیے کی ہے کہ آج کے دور میں اس کائنات میں ہر طبقہ خود کو حسینی کہہ رہا ہے، اور ہم جو اتنے دن سے امام حسین کے چاہنے والے، ہم کہاں سے ثابت کریں گے کہ سچے ہم ہیں؟ ہم تو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن باہر حسین نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں تمہیں سچا ثابت کیے بغیر جا نہیں سکتا۔
میں نے کہا مولا یہ تو میڈیا میں بہت بڑی بھیڑ ہے، ڈھول والے بھی کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، تاشے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، باجے والے بھی کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، جو ادھر سے آیا وہ بھی حسینی، جو ادھر سے آیا وہ بھی حسینی۔ کہا بھائی ان کو بھی حسینی بننے دو، اس کی وجہ ہے یہ میری محبت میں نہیں آئے ہیں، یہ یزید سے گھبرا کے میرے خیمے میں آ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یزید سے گھبراہٹ بھی تو ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے یزید کا نام لے کے کون اسلام کو پہچنوائے گا؟ تو لامحالہ یہی چاہا گیا کہ حسین کا نام لے کر ہی پہچنواؤ، لیکن حسین نے کہا میں بھی تو حسین ہوں، میں کسی مسلک کا رہنے والا ہوں، کسی نسل کا تابع دار ہوں، کسی اطاعت کا فرما بردار ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تنہا آیا تھا، جس قوم میں صرف میرا نام لگے، میرے نام کا نعرہ لگے، سمجھنا کہ وہ حسینی نہیں ہے، لیکن جو مجھے پہلے سے دیکھے اور میرے باپ تک مانے تو سمجھنا کہ وہ حسینی ہے۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کا اتفاق یہ ہے کہ میں علی کے گھر سے آیا ہوں اور ایک علی چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی مجھے میرے نام سے پہچانا نہیں جائے گا، مجھے علی سے پہچانا جائے گا۔ جو پہلے والے علی کو مانے وہ بھی میرا ہے، جو میرے بعد علی کو مانے وہ بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بزم میں نعرے حسینی لگے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے سچے ہوں، البتہ جس بزم میں نعرے حیدری لگے چلیے، چونکہ یہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ حضرات اس دور میں، اور میں زیادہ ان سخنور حضرات اور شورا حضرات کے درمیان میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، کہ تو آپ کی محبت تھی جو ایک طرف چلتی چلی گئی اور میں ادھر آتا چلا گیا، بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ لیکن اب ہوا کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ ہوا یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر آدمی کے پاس الفاظ تو ہیں، کیریکٹر نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایسے بنو، وہ نمونے نہیں دکھلا پا رہا ہے کہ کیسے بنو۔ ہر مذہب کے پاس الفاظ ہیں، کیریکٹر نہیں ہے۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمارے پاس صورتیں بھی ہیں، سیرتیں بھی ہیں۔ کس کا جشن ہو رہا؟ صاحب حضرت عباس کا۔ کون عباس؟ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا تعصب تھا جس نے ایک کیریکٹر کو مدینے میں روک دیا، ورنہ جس عباس کا کربلا میں آتے ہی دنیا کے لیے نمونہ بن جانا گوارا ہے، اگر اسے مدینے سے بیان کر دیا جاتا تو کیا حال ہوتا۔ تاریخ کے متعصب ترین افراد نے کیریکٹروں کو، کرداروں کو تاریخ میں بیان نہیں کیا، اس میں قصور ہمارا نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں تک میری بات سمجھی جائے گی کہاں تک نہیں، لیکن ایک لفظ ضروری ہے جسے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج ساری دنیا اسلام کہتی ہے کہ ایک بہترین ادب کا صحیفہ ہے خطبہ جناب زینب کبریٰ۔ یہ سب کہتی ہے کہ خطبہ جناب زینب کبریٰ ایک ادب ہے۔ میں نے کہا کاش تاریخ اس تفسیر کو بھی لکھ لیتی جو جناب زینب اپنے گھر میں بیان کرتی تھی۔ اگر وہ تفسیر سامنے آ جاتی تو جس کے خطبوں نے اسلام سمجھا دیا، اس کی تفسیر کتنا اسلام سمجھاتی، مگر جناب زینب کی وہ تفسیر میدان میں نہ آ سکی۔ اب اسے تعصب کہیے یا کیا کہیے، یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کیریکٹر کو بیان نہ کیا جائے، تو میں نے کہا کمی ان کی ہے۔ جب عباس کربلا میں آئے تو سمجھا گیا کہ یہ کیریکٹر کتنا اونچا ہے، کاش اسے پہلے ہی دن سے پہچانوا دیتے۔ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، جب عباس بچپن میں تھا تو توحید سمجھی جاتی تھی، جب جوان ہو گیا تو اسلام پہچانا گیا۔ اس کی جوانی اسلام کی معرفت میں، اس کا بچپنا توحید کا ایک بہترین پیغام تھا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تمہارے ایک فرزند پیدا ہوگا جو بہادر ہوگا۔ اسلام دو ہی چیزوں کا تو نام ہے، بشارت پیغمبر پہ یقین کر لینے کا نام ہے اسلام۔ بہت توجہ دیجیے گا،
اگر آپ نے بشارت پیغمبر کو بھلا دیا تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام بنتا ہے بشارت پیغمبر پر یقین کر لینے سے۔ رسول اللہ نے کہا تھا حوریں ہیں، آپ نے مانا، جنت ہے دیکھی نہیں مگر مانا، کوثر ہے آپ نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا مستقبل بشارت میں محفوظ ہے، اور بشارت پہ اسلام کو یقین کرنا ضروری ہے۔ تو جب رسول اللہ کہتا ہے تو ہوگا۔ عباس کی شجاعت میں شک، رسول کی صداقت میں شک ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ رسول کی صداقت میں شک ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا اور بہادر ہوگا۔ توجہ دیجیے گا، ایک بیٹا پیدا ہوگا اور بہادر ہوگا، یہ لفظ کہنا بتا رہا ہے کہ اب عباس کی بہادری میں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن مسلمان نے بہادری میں شک کر دیا پیغمبر کا قول جھوٹا ہو جائے گا۔ عباس صرف نسلی وراثت کا سچا نہیں ہے، پیغمبر کی صداقت کا سچا ہے۔ پیغمبر کی صداقت کا انحصار ہے عباس کی شجاعت پر، عباس کی شجاعت پر پیغمبر کا انحصار۔ جناب رسول اللہ نے کہا کہ اے ام سلمہ، کربلا اس طرح واقع ہوگی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جو کہہ کے جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، پیغمبر جو کہہ کے جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو جناب عباس کی جب بشارت دی تھی، کیا اس کے ہونے میں کوئی شک تھا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر پیغمبر نے بشارت دے ہی دی تھی تو علی مان کیوں رہے تھے؟ علی مان کیوں رہے تھے؟ وجہ تھی، رسول اللہ ایک جوان کو عالم نور میں دیکھ کے آئے تھے، انہوں نے آ کے علی کو بتا دیا۔ علی چاہتے تھے کہ عباس کی شکل میں تصدیق پیغمبر ہو جائے، علی چاہتے تھے کہ عباس کی شکل میں تصدیق پیغمبر ہو جائے، اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے پروردگار عباس جیسا فرزند عطا کر دے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، پیغمبر جسے مانگے اسے علی کہتے ہیں، علی جسے مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب دنیا کیا ترجمہ کرے گی عباس علیہ السلام کا؟ میں کہتا ہوں یہ تو ہمارے جذبات ہیں جو ہم عباس علیہ السلام کو صرف بہادری کے انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ بات سچی ہے کہ ہمیشہ حضرت عباس کی دنیا آباد ہوئی شجاعت میں اطاعت کے ذریعے، شجاعت میں اطاعت کے ذریعے۔ اس لیے کہ اگر صرف شجاعت ہوتی ہے تو جذبات آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہ کمال حضرت عباس تھا کہ تلوار کا نکالنا شجاعت کی دلیل ہے، روک لینا اطاعت کی دلیل ہے۔ روک لینا اطاعت کی دلیل ہے۔ توجہ دیجیے گا، لکیر کا کھینچنا شجاعت کی دلیل ہے، زینب کی آواز پہ لوٹ جانا اطاعت کی دلیل ہے۔ اب ترجمہ سنیے گا، اب ترجمہ سنیے گا، نہر فرات پہ خیمے لگانا شجاعت کی دلیل ہے، خیموں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لینا اطاعت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلوار پر سیکل کرنا شجاعت کی دلیل ہے، بغیر تلوار کے میدان میں آنا اطاعت کی دلیل ہے۔ اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہے اطاعت اور کیا ہے شجاعت، تو شاید علی آواز دیں گے جب میں اسلام کی خاطر تخت خلافت چھوڑ سکتا ہوں تو عباس اسلام کی خاطر نہر فرات کا کنارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تم عباس کا ترجمہ اس اطاعت سے کرو جس اطاعت کو ایک دنیا کی آبادی گراں قدر سمجھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اطاعت برادرانہ سلوک کے ساتھ ہم میں اور آپ میں پیدا ہو جائے تو آج کے جشن کا حق ادا ہو جائے گا۔ آئیے ہم دعا کریں اپنے پروردگار عالم سے کہ معبود ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے ان سننے والوں کے جوش عقیدت کو برقرار رکھنا، معبود ہر شعر کو قبولیت کا شرف دینا، پروردگار عالم ہر شاعر کو دائرہ عقیدت کی قبولیت کا نیاز عطا کرنا، پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو وہاں تک پہنچا دینا جہاں تک ہماری منزل عقیدت کہتی ہے۔ فقط والسلام علی من اتبع الہدی۔